کو توفیق عطا فرمائے، اچھا غلام بننا چاہیے، اللہ پاک برے غلاموں سے بچائے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری تاریخوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے منبر پر تشریف لائے اور آ کر فرمانے لگے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تو اسی اشتیاق کے اندر رہتے تھے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لاتے صحابہ کرام جمع ہو جاتے کہ کوئی بات ایسی ہو گئی ہے جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اس اعلان کرنے کی خاطر ہی آئے۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے، اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے قریب تشریف لے آئے۔ اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آپ کے اوپر ایسا مہینہ سایہ بر ہونے والا ہے جو اب خالی اور صبا کا مہینہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ جو اس مہینہ کے اندر فرض ادا کرے گا اللہ رب العزت اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور عام دنوں کی جو نفل ادا کرتے ہیں تو نفل کا ثواب ملتا ہے، سنت ادا کرتے ہیں تو سنتوں کا ثواب ملتا ہے۔ کہتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نفل ادا کرنے والوں کو بھی عام دنوں کے فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، سنت ادا کرنے والوں کو بھی اللہ پاک فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نیک آدمیوں کے رزق کے اندر اللہ پاک برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا مہینہ ہے، نیک آدمیوں کے رزق کے اندر اللہ پاک برکتیں عطا فرما دیتا ہے، رزق وافر کر دیتا ہے اس کا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو کوئی کسی کو روزہ افطار کرا دے تو اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر اور حوض کوثر کے اندر اللہ پاک اس کو سیراب کرا دے گا۔ اللہ کے پیارے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کر دی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ایسا کوئی نہیں ہے تو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکے یا پیٹ بھر کے پانی پلا سکے یا پیٹ بھر کے جناب اس کو سیراب کرا سکے۔ اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثواب اس ہر آدمی کے لیے ہے کہ جو کسی کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ لسی سے روزہ افطار کروا دے، اللہ پاک اس کے روزے کے اندر بھی کمی نہیں لائے گا، اور روزہ افطار کرانے والے کے روزے کے اندر بھی کمی نہیں لائے گا، اس کو بھی پورا پورا ثواب دیا جائے گا، اور اس کو بھی اللہ پاک پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے دوستوں پھر آخر میں کیا فرمایا کہ اس کا اول پھر اس کے اندر ایک ایسی رات ہے، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
اس کی عبادت 1000 مہینوں سے کہتے رہے. اب وہ رات کون سی ہے اور کب آتی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاک پیغمبر کو بتایا نہیں کیا کہ یہ رات فلاں رات ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کو اتنا بتایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اشرا کا تلاش کرنا شروع کر دی. جبرائیل امین آئے, پوچھا اے میرے محبوب اب کیا تلاش کر؟ کہا میں لیلۃ القدر کو تلاش کر رہا ہوں. کہا وہ دوسرے اشرے. پھر فرمایا کہ آخری اشرے کے اندر تاک راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو. ابھی تک یہ معلوم نہیں کسی کو, ہر بندہ اس کو متعین کر لے کہ 21 کی رات ہے یا 23 کی رات ہے یا 25 کی رات ہے یا 27 کی رات ہے یا 29 کی رات ہے. ان 5 راتوں میں ایک رات ہے. متعین کسی نے نہیں کی, نام متعین کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے. نہیں, متعین نہیں ہے. آخری اشرے کا بتایا گیا کہ آخری اشرے کے اندر یہ تاک راتوں کی طرح رات آتی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی. جب جبرائیل امین نے آ کر بتایا کہ اے میرے محبوب آپ اس کو رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں کے اندر تلاش کریں. پھر کچھ نشانیاں بتائی اور ان کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاش کیا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, اسی طریقے سے فرمایا کہ اس کا پہلا اشرا رحمت ہے, اس کا دوسرا اشرا مغفرت ہے اور اس کا تیسرا اشرا جہنم سے خلاصی کا ہے. آج میرے دوستوں بزرگوں ہم دیکھیں کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو زندگی ساری اسلام کے اوپر دین کی خاطر حدیث پڑھنے اور پڑھانے, قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کے اندر زندگی گزار دی. ان کی زندگیوں کے اندر گناہ تو آیا ہی نہیں. وہ تو رمضان کے پہلے اشرے کے اندر ہی شامل ہو جاتے ہیں, اللہ کے رحمت ان کو لپیٹتے. دوسرے ایسے طبقے کے لوگ ہیں جیسے ہم ہیں, ٹائم مل گیا تو نماز پڑھ لی, دل میں چاہ تو روزہ رکھ لیا, دل میں چاہ تو قرآن پاک کی تلاوت سن لی, دل میں چاہ تو کسی کی نیک باتوں کو سن لیا, دل میں چاہ تو جماعت والے بات کر رہے ہیں, اعلان ہو گیا کہ بھئی نماز کے بعد بقیہ نماز کے بعد ایمان کے بارے میں بات ہوگی, اور بیٹھ گیا کبھی بات سننے کے لیے. شوق نہیں تھا کہ ہاں یہ ثواب کا کام ہے اور مجھے کرنا چاہیے, یہ شوق دل کے اندر نہیں آیا. ویسے بس چلتے ہوئے کوئی بات کر رہا تھا یا راستے میں جاتے ہوئے راستے میں پتھر ہٹا دیا, کانٹا ہٹا دیا, لیکن اتنا تیز نہیں تھا. جیسے کہ عام آدمی کے جو بزرگ ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا قرآن شوق سے سنتے ہیں, نبی کی حدیث کو شوق سے سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, ایسا نہیں تھا. عام آدمی تھا. اب وہ بھی اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر آ گیا اور اللہ پاک نے ان رحمت والے اشرے کے ساتھ اس کی بھی مغفرت فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے ہر مسلمان کو. اب ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو روڈوں پر کھڑے ہو کر شرابیں پی رہے ہیں, عام سود کا کاروبار کر رہے ہیں, عام گناہوں کی طرف شامل ہو رہے ہیں. روکو تو ان کو ذرا روکتے نہیں ہیں, ان کو بتاؤ تو وہ ذرا بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور اس کو ذرا زنا عام ہے ان کی زندگیوں کے اندر. اب زنا سے ان کو روکو, ان کو بتاؤ, وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ایسے گناہگار کے لوگ پڑے ہوئے, اللہ معاف فرمائے.
ہر مسلمان کو ان سے محفوظ رکھے، اللہ پاک گناہوں سے ہر مسلمان کو بچائے۔ اگر کسی کو وہ گناہ کر رہا ہے بتاؤ اس کو کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے، نہ کر اس کو، تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں جو پہلے جو نیکیاں ہم نے کی ہے ان کا تو جواب آ جائے۔ رمضان مبارک کا مہینے کا روزے آ گئے، بھائی سارے روزے دار آپ کے سامنے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، خدا کا خوف تھا، روزہ خود نہیں کرتا تو کم از کم عید کا تو احترام کر، رمضان کا تو احترام کر، اب وہ نہیں کرتا۔ اگر ایسا آدمی بھی جب رحمت والے عشرے کے اندر، برکت والے عشرے کے اندر جب اس کے اندر وہ بھی آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کی بھی برکت کروا دیتا ہے۔ میرے دوستو اب یہ دیکھیے اس کی راتیں بھی برکت، اس کا دن بھی برکت۔ کیونکہ راتیں کیسے برکت ہیں کہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں، تراویح کے اندر کھڑے ہو، ہم جو تھک جاتے ہیں نا صبح صبح سپارہ، اور ہم پوچھتے بھی ہیں یار حافظ صاحب جو آیا ہے تراویح پڑھانے کے لیے کیسی تراویح پڑھاتا ہے، تیز پڑھاتا ہے یا ایسا ایسا پڑھاتا ہے؟ تو اب میرے دوستوں اب کیا ہے، قبلہ قاری اللہ صاحب دعوت برکاتہ عالیہ میرے استاد ہیں، یقین جانے اس آدمی کو میں نے دیکھا ہے۔ ایک آدمی تھا، ایسا فرماتے ہیں کہ میں تراویح کے اندر 5 سپارے سنایا کرتا تھا کسی دور کے اندر۔ خیر ہر صاحب کا ذہن بھی اپنی تھی، طرز بھی اپنی تھی، نہ پانی پتی طرز تھی نہ دوسری طرز تھی، ہر صاحب کا اپنا لے جاتا۔ کہتے یہ شخص دیکھ رہے ہو تو یہاں یہ یوسف گوڑ کے اندر مسجد فاروقیہ مسجد میں میرے وہاں امام تھا، وہ نقشہ بنانے کے لیے آئے مسجد کو بنانے کے لیے، وہ خیر صاحب کے ساتھ وہ بندہ نقشہ بنا رہا تھا، انجینئر میں تھا، تو اس کی ٹانگیں یقین کریں کہ ایسی الٹی پھلٹی تھی کہ آپ کہتے کہ یہ بندہ کھڑا کیسے ہو رہا ہے؟ تو قاضر فرمایا قاضر اس بندے کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتے ہیں اس بندے نے کھڑے ہو کے میرے پیچھے 5 سپارے تراویح کے اندر سنے۔ میں نے بولا حضرت اس آدمی نے؟ کہتے ہیں ہاں اسی حالت کے اندر۔ میں نے کہا آپ نے سنے؟ کہتے ہیں خدا کی قسم کر سب جب قرآن پڑھتے تھے تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کھڑا ہوں یا بیٹھا ہوں۔ ہر سب کی آواز ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تھی، اب تو بوڑھے ہو گئے، تو 5 سپارے جوانی کے اندر کہتے میں پڑھتا تھا سپارے، اور یہ کھڑا ہو کر بھی سنتا تھا۔ آج کل یہ نوجوان بھی اگر ہے تو وہ بھی بڑا جناب 24 گھنٹے گھڑی کو دیکھے گا، یا تو جناب کیا کرے گا، پوچھے گا کہ جو قاری صاحب آئے ہیں تراویح پڑھانے کے لیے کیسی تراویح پڑھا رہے ہیں، تیز پڑھا رہے ہیں ایسا پڑھا رہے ہیں، ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے یا دیر سے فارغ ہو۔ تو میرے دوستو قرآن اور رمضان یہ دونوں انسان کے سفارش کی۔ اول تو فرمایا کہ باب الریحان، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باب الریحان۔ کون سا؟ باب الریحان۔ اب اس سے صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ پاک آواز لگائیں گے کہ وہ کہاں ہے روزہ دار جو دن بھر اپنے آپ کو بھوکا رکھتے تھے، رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ رکھتے تھے، حالانکہ کھانا ان کے سامنے، پینا ان کے سامنے، مشروبات ان کے سامنے، اور کیا آتی تھی کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور روزہ ہے مجھے اور میں نے یہ چیز کھانے کی نہیں کی، اور وہ اس کے آگے آ جاتی تھی۔ اب وہ آدمی آئے اور آ کر اس باب الریحان سے داخل ہو جائے اور جنت کے اندر چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد کہتے جب تک ایک رمضان مبارک کا روزہ رکھنے والا بندہ بھی موجود ہوگا، اللہ پاک اس پر دروازہ پر جب روزہ دار اس دروازے داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک اس دروازے کو بند کر دیں گے، اب کسی کا داخلہ وہاں سے نہیں ہے۔ رمضان اور قرآن، رمضان سفارشی ہوگا کہ یا اللہ اس بندے نے دن پر روزہ رکھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ ہاں روزہ یہ نہ ہو
کہ اللہ معاف کرے ایک ایک من کی گالیاں بھی نکال رہا ہے، بچوں کے ساتھ بھی غصہ، اس کے ساتھ بھی غصہ، بیٹوں کے ساتھ بھی غصہ، اور روزے کو خراب بھی کر رہا ہے، روزے کو مکروہ بھی کر رہا ہے۔ ایسا روزہ نہیں، روزہ ہو صحیح متقیوں والا، پرہیزگاروں والا، اس روزے کے بارے میں بات ہے۔ روزہ آپ کا شفاعی بھی بنے گا، آپ کا نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ قرآن پاک اور پھر رات کو کھڑے ہو کر تراویح کے اندر، نفلوں کے اندر ہم نے قرآن پڑھا، تہجد کے اندر قرآن پاک پڑھا اور قرآن سفارش ہو گیا، یا اللہ دن بھر اس میں روزہ رکھا، رات کو نفلوں کے اندر تراویح کے اندر کھڑے ہو کے اس یا اللہ اس نے مجھے پڑھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، یا اللہ میری سفارش کو قبول۔ اور اللہ پاک فرمائے کہ ہاں میرے بندے، اللہ پاک سب چیز جانتے ہیں، ہاں میرے بندے انہیں سچ کہا ہے، اسے دن بھر روزہ بھی رکھا اور جناب رات کو تراویح کے اندر قرآن پاک بھی پڑھا اور سنا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ کی قیمت اور صلہ بھی اللہ پاک خود عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان یہ صلہ ہے۔ حضرت سعید بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ باب الریحان ہے، اس میں روزدار داخل ہوں گے، اور پھر دوسرا سوائے اس کے دروازے داخل کوئی نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا جو بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھاتے تھے، وہ اس کے پر کچھ پکار پر چل پڑیں گے، اور اس کے سوا اور کسی کے دروازے کا داخلہ یہاں سے نہیں ہوگا۔ جب وہ روزہ دار دروازے جنت داخل پہنچ جائیں گے اور دروازہ بند کر دیا جائے گا، تو میرے بھائیوں اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر روزہ رکھیں تو یہ ایک دروازہ ہے، جیسے ذکر کرنے والوں کے لیے دروازہ ہے، تو اسی طریقے سے روزہ رکھنے والوں کے لیے بھی ایک دروازہ یہ اللہ پاک کی طرف سے صلہ ہوگا۔ اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ پاک کی طرف سے صلہ ہے، اس کی طرف سے اللہ پاک کی طرف سے یہ آپ کو صلہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اللہ کے تمام مسلمانوں کو اس ماہ سیام کی صحیح قدر دانی نصیب فرمائے۔ آج یہ دوستوں بزرگ ہم اگر روزہ رکھ لیں، روزہ رکھنے کے بعد ہم دیکھیں کہ اب جو لغویات، جو باحیاتیاں، جو معاملات میرے اندر پہلے تھے، گالی گلوچ جو پہلے تھی، کیا وہ اب تو نہیں ہے؟ اب جیسے اللہ معاف کرے ایسے لوگ بھی ہیں جو اگر بات کریں گے اور بات کرنے کے ساتھ ساتھ میں 10 گالیاں پہلے نکالتے ہیں، بات میں کرتے ہیں، اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اب تھوڑا اپنے منہ کو سنبھال کے بات کریں۔ دوسرا جو گناہوں کے جو کام ہیں یہ ہم چھوڑ دیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ان کو تو روزہ ہے اور وہ رات کو ہم اس کام کو شروع کر دیتے ہیں کہ رات کو تو روزہ نہیں۔ میرے بھائیوں یہ ایسا مہینہ ہے، اس کا دن بھی رحمت ہے، اس کی رات بھی رحمت ہے، اس کا دن بھی رحمت ہے، اس کی رات بھی رحمت ہے۔ ہم اس رمضان مبارک ایک مہینہ ہے، اس کا پورا کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، وہ میرا رمضان ختم نہیں ہوگا، اللہ پاک ہمارے اگلے اور پچھلے اللہ پاک سے دعا بھی کرتی ہے، اللہ پاک سے توبہ استغفار کریں، اس مہینہ کے اندر اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔